नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। 5 मुहर्रम उल हराम 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है एक नई सुबह के साथ, आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के एक नए एपिसोड के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। आइए खुश आमदीद कहते हैं मौलाना साहब, पुरतपा खैर मकदम है आपका। इसी तरह खुश आमदीद कहना चाहेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपको भी तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से आपका भी इस्तक़बाल है। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब से एक खूबसूरत हम्द बारी ताला सुने, आपको ये याद दिलाते चलें कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मशहूर और मारूफ फ़िज़िशियन जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम ख़ान साहब हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद होते हैं। तो तिब्बी मशवरों के लिए, उनकी कीमती हिदायत के लिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है, किसी बीमारी के ताल्लुक़ से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब वक्त हो रहा है क़ारी साहब से एक खूबसूरत हम्द बारी ताला सुनने का। तो क़ारी साहब, आपको हम ज़हमत देते हैं, आप आगाज़ करें और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करें। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सुभान अल्लाह। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब हूँ तेरा। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब हूँ तेरा। मुझे दे दे अपनी विला मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सुभान अल्लाह। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू लेगा अगर अदल से काम अपने, तू लेगा अगर अदल से काम अपने। मैं हूँ मुस्तहिक़ नार का मेरे मौला,
مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ بہت خوب قاری صاحب، سما باندھ دیا، جزاک اللہ۔ واقعی یہ شاعر کے دل کی آواز نہیں ہے، شاعر کے دل کی فریاد نہیں، آپ کی آواز نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے دل کی صدا ہے، ہم سب کے دل کی ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بہت خوب، امید ہے کہ ناظرین آپ سب کو بھی یہ خوبصورت حمد پسند آئی ہوگی۔ آئیے پروگرام کے موضوع کے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج مولانا صاحب سے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے، جگر گوشہ رسول، رسول پاک کی سب سے پیاری چھوٹی صاحبزادی جو آپ کو بہت عزیز تھیں اور آپ کے دل میں بھی اپنے والد کے لیے بے پناہ محبت تھی، حضرت علی کی زوجہ محترمہ، حضرت امام حسن و حسین کی والدہ۔ تو آئیے آپ کے بچپن سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے والد کا خیال رکھا اور قریش کی تمام تر مزاحمتوں کے باوجود اپنے والد کے لیے صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ آپ کے جذبات میں ایک طرح کی ممتا بھی تھی اپنے والد کے لیے۔ تو اگر ان حالات کو دیکھتے ہیں مولانا صاحب، جب مخالفتوں کا سامنا تھا رسول پاک کو، آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آتا ہے بدبخت اور وہ آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھلی رکھ کر چلا جاتا ہے، آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، ایسے میں حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آتی ہیں۔ تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے مولانا صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اتنی عظیم ہے کہ ان سے اوپر دیکھیے ان کے ابا جان کو تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے اماں جان کو دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے مثال شخصیت ہیں، ان کے اولاد کو دیکھیے تو امام حسن اور حسین ہیں، ان کے شوہر کو دیکھیے تو علی اور مرتضیٰ ہیں، ایسی بے مثال خاتون ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور کا جو آپ نے ذکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ان کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو ابو جہل نے ایک شخص سے کہا کہ اونٹ کا اوج ان کی کمر کے اوپر رکھ دو۔ یہاں میں بتا دوں کہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ فرض کے لفظ ہے، فا را سا، فرض کہتے ہیں اس اوجڑی کو جس کے اندر غلاظت بھی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اوجڑی ایک تو الگ ہو کے ہوتی ہے جس کو کھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اس حالت میں اس کو فرض کہتے ہیں، وہ وزندار بھی ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، اونٹ کی ہے، اونٹنی کی یا اونٹ کی، وہ لا کے ابو جہل نے کہا اور ایک شخص نے لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کاندھے پر کمر کے اوپر رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے سجدے سے۔ یہ بات کسی نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور اس وقت وہ بہت چھوٹی عمر کی تھیں، وہ دوڑی ہوئی آئیں اور انہوں نے دھکیل کے وہ گرایا اور بہت برا بلا کہا ان لوگوں کو، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بد دعا دی ان لوگوں کو، حالانکہ وہ اوج رکھنے کے بعد
بہت ہنسے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے تھے ہمارے خوشی کے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد بد دعا دی تو وہ سہم گئے، اس لیے وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ یہ شخص جو زبان سے نکال دے گا وہ پورا ضرور ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، 7 آدمی تھے، وہ 7 کو میں نے بدر کے میدان میں پچھڑا ہوا اور فنا شدہ دیکھا ہے، جن کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اور بدر کے اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. بالکل مولوی صاحب، یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طائف میں بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دی گئیں، آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا کہ آپ بد دعا دیں یا آپ کہیں تو میں ایسا کروں، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پر دعا تھی. یہاں اس تکلیف کا ہم احساس کر سکتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا ہوگا. اب حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے، انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ہاں بضعۃ منی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، جو فاطمہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. آپ نے انتخاب بھی ان کے شریک حیات کے لیے کیا، ان کا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین انسان ہو سکتے تھے ان کے لیے. ان کا نکاح اب دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کی جو بری رسمیں ہیں، ایسے میں جہیز فاطمی کتنی بڑی مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے مسلم معاشرے کے لیے. دیکھیے، اس بات کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز میں کوئی برائی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں موقع پر میں نے تمہیں جو زرہ دی تھی وہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے کے آؤ. اسی کو فروخت کر کے جو کچھ سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا وہ اصل میں حضرت علی کی طرف سے ہی تھا. وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور جہیز اپنے داماد اور بیٹی کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اسی کی مہر کی رقم سے، شوہر کی مہر کی رقم سے وہ سارا انتظام کیا گیا تھا. تو اس کو جہیز کا جواز نہیں کہہ سکتے. بالکل صاحب، وہ تو ایک طرح سے یہ کہیے کہ گھر بسانے کا سامان تھا، اور وہ بھی بہت سستا اور معمولی، چمڑے کے گدے، پانی کے گھڑے، کھانے پینے کے لیے کچھ پیالے، یعنی ایسا سامان جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہزادی جن کے قدموں میں دنیا کی تمام نعمتیں ہو سکتی تھیں، جنت کے خواتین کی سردار ہیں. لیکن ایک مثال ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے سادگی. اب ایک اچھی ہم اگر ماں کا تصور کرتے ہیں تو حضرت امام حسن حسین کی پرورش انہوں نے کس طرح سے کی. چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، لیکن اسی حالت میں وہ چکی پیس رہی ہیں، گود میں بچے ہیں اور زبان پر دعائیں اور قرآنی آیات ہیں. جی ہاں، یہ نمونہ ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے. بہت ساری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم پاک نہیں رہ سکتی، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا تم اللہ میاں سے یہ کہہ رہے ہو کہ پروردگار تو نے ہمیں جو اولاد دی یہ برا کیا، اس سے پہلے میں تیرے نام کی نماز پڑھتی تھی، اب بچے ہو گئے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی. جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی نماز اور تلاوت اور ساری چیزیں اور پاکیزگی سب کچھ کرتی ہیں. اصل میں شوق کی ضرورت ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. آدمی اگر خود ہی آمادہ نہ ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانا ان کی ذمہ داری تھی. مشکیزہ بھر بھر کے ڈھو کے لا رہی ہیں گھر کے لیے، چکی پیس رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، یہ سارے کام کر رہی ہیں، بچوں کو بھی پرورش ہو رہی ہے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندھی آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ جا کے ان سے کچھ خادم لے لو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں. وہ کہتی ہیں کہ میں جا کے پہنچی تو میری ہمت نہیں ہوئی کہنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیسے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سلام کرنے کے لیے آئی تھی اور واپس آ گئیں. پھر اس کے بعد دوسرے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اس لیے کہ صرف سلام کرنے نہیں آئیں گی، کچھ اور بات ہوگی جو کہہ نہیں پائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابا جان میں اس کام کے لیے گئی تھی، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، پانی لاتے لاتے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں اور مجھے پریشانی ہوتی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کوئی خادم ہو، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حضرت علی نے کہی تھی کہ یہ اس لیے گئی تھی، یہ کہہ نہیں پائیں. بات یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، جس کے لیے جس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہو سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبت کا انتہائی اونچے الفاظ میں اظہار کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی خادم کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سماج میں یہ جو تسبیح بنتی ہے جس میں 2 شمسے اور 1 امام ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ 33 اور 34 دانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کا نام تسبیحات فاطمہ ہی ہے۔ پڑھنے میں بھی اس کو کہتے ہیں، اور وہ تسبیحات فاطمہ کے اصول سے ہی وہ بنائی جاتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ ان کو اپنی اہلیہ کی تکلیف کا یا ان کی صعوبتوں کا احساس تھا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک حضرت فاطمہ کی زندگی تھی انہوں نے دوسرا عقد، دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ایک دونوں یعنی جو ان کی ایک دوسرے کی رفاقت ہے، یہ ہمارے آج کے سماج کے لیے کس طرح مثالی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بھی سکھ دکھ ہر طرح کے تکلیف اور غم کو بخوشی ان کے ساتھ گوارا کیا، برداشت کیا، کبھی حرف شکوہ وہ زبان پر نہیں لائیں، اکثر فاقے کرنے پڑتے تھے، فاقے بھی کرنے پڑتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین، ہر ایک کی بات نہیں کہتا میں، ایک سے ایک ایسی خواتین بھی ہیں جو فاقوں کے ساتھ بھی گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ میں اپنے سسرال میں فاقے کر رہی ہوں اور فاقے جھیلتی ہیں، ایسی بھی خواتین ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی جب گئی شادی ہونے کے بعد سسرال میں، وہاں تنگی ترشی ہے، وہ ساتھ دینے کا ہمت نہیں کرتی اور وہ علیحدگی کو سوچ لیتی ہے۔ یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، لولاہ لم تخرج الدنیا من العدمی، اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا کو وجود نہ بخشا جاتا، ایسی ہستی کی بیٹی ہیں، اور جا کے یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ مجھے کہاں لا کے پھنسا دیا، میں تو اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں، وہ تنگی ترشی کے ساتھ جھیل رہی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فاقہ ان کے علم میں آیا اور اپنے یہاں بھی تنگی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کھانا بنایا اور تھوڑی سی روٹی اور اس کے اوپر کچھ سالن لگا کر اور اپنے والد کے پاس لے کے گئی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہاں بھی ایسے ہی حالات ہیں، حالات کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ہر حال میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، جو حال آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھے۔ بالکل مولانا صاحب، بالکل باتیں بہت ساری ہیں اور واقعات بھی بہت سارے ہیں۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، مزید انتظار مناسب نہیں۔ رفیقہ صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دن سے اللہ لگا رہے تھے، لگ نہیں رہا تھا، بہت ہم کو خوشی ہوئی، آج لگ گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک لڑکا ہے، گرلی ہے، اس کا جی نہیں اچھا رہتا، دماغ پورا خراب رہتا ہے، ہم دوا کراتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا اس کی۔ جی، بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ دماغ، مطلب دماغ کا ہوا ایک دم انٹرویو کیا تھا، تو ذریعے سے اس کو لاگت طبیعت اس کی خراب ہے، مطلب غلط بات کرتا رہتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ عائشہ صاحبہ ہماری اگلی کالر ہیں، خیر مقدم ہے۔ عائشہ صاحبہ، آپ کا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ 2 سوال ہیں۔ ایک سوال ہے، مجھے ایسیڈیٹی بہت بنتی ہے، پیٹ میں سب پھلا لگتا ہے، کمر میں درد، پیٹ میں درد، مطلب گیس کی بہت زیادہ بنتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ، اگر ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، جیسے میں فجر آج قضا ہو گئی، صبح فجر کے ٹائم آج کی فجر قضا پڑھ لیں، اس میں فرض ہی 2 پڑھنے ہوتے ہیں یا کہ سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے جو نماز قضا ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، کیا حکم ہے اس؟ دیکھیے، نماز جب قضا ہوتی ہے تو صرف فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھی جائیں اور فرض بھی پڑھے جائیں۔ ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، ترتیب کیا رہے گی؟ ترتیب وہی رہے گی جو پہلے سنتیں اور پھر فرض؟ جی، ترتیب وہی رہے گی۔ جب بھی نماز پڑھی جائے گی، کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر ظہر کی نماز بھی قضا پڑھ رہا ہے اور وہ سنتیں پڑھ لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ترتیب وہی رہے گی، جو چیز پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں۔ بہت شکریہ۔ اب ایسیڈیٹی کا جو مسئلہ ہے یا کمر میں درد کی شکایت ہے، اسی طرح انہوں نے بھی بچے کی بیماری کا ذکر کیا ہے، تو ان تمام بیماریوں سے نجات کے لیے مولانا صاحب کوئی دعا؟ دیکھیے، ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے اور طبی معلومات بھی یہی ہیں کہ کھانے پینے میں احتیاط، زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھانا، بھوک لگنے کے بعد کھانا، یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایسیڈیٹی کے لیے بھی مفید چیز ہے یہ۔
اس کے علاوہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ زیرہ، پودینہ، لہسن کی چٹنی بنا کے اور سالن کے ساتھ اگر وہ بھی کھائی جائے تو ایسیڈیٹی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شفا کے لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ایک دعا نہیں ہے بلکہ آیت ہے حضور اکرم حضرت قرآن مجید کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا پڑھ لینا انشاءاللہ اچھا ہے۔ جی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جی بس اب دماغی کمزوری کے لیے دماغی کمزوری کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر اور جو تیل بھی وہ سر میں لگاتے ہوں وہ تیل کی مالش کیا کریں۔ اور ایک بات یہ دھیان رکھیے کہ ان کو جو جھنجھلاہٹ آتی ہے، غصہ آتا ہے، تو گھر والوں کو بھی یہ سلوک کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیں، زیادہ الجھنیں پیدا نہ کریں، زیادہ پوچھ تاچھ نہ کریں۔ جب انہیں غصہ آ رہا ہو تو وہ خاموش ہو جایا کریں۔ یہ چیز بڑھتے بڑھتے کبھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، اس میں گھر والوں کا رول بھی بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ مجیب صاحب، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں، اس کے بعد اپنا سوال بتائیے۔ جو میرے ابا جان ہیں ان کو جی مجیب صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو ابا جان ہیں ان کو بار بار سر میں درد اور کانسٹیپیشن ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ریشما اگلی کالر ہیں۔ ریشما بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جلدی آؤ فٹافٹ۔ جی ریشما۔ ہیلو، جی ریشما بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے، میری لڑکی دو سوال ہے میرے۔ جی ایک سوال یہ ہے، ہاں میری لڑکی جوان ہے، بہت عمر زیادہ ہو رہی جا رہی ہے، رشتے بہت آتے ہیں جی لیکن نہیں ہو پاتے۔ جی جی کوئی کیا نام ہے ہوتے ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا پہلا سوال ہوا۔ دوسرا سوال؟ یا تو آتے نہیں، آتے ہیں تو بس چپ چاپ۔ جی بات نہیں بنتی، یہ سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت دنوں کے بعد ہم نے کم سے کم 20-30 مکان خالی کرنے کے بعد ہمیں اب گھر ملا ہے 40 سال کے بعد۔ جی یعنی خرید لیا ہے؟ ریشما صاحبہ آپ کا یہ سوال چونکہ ادھورا ہے، نہ بات سمجھ میں آئی ہے، نہ اس پہ رہنمائی مل سکے گی۔ میں صاحب رشتے کے تعلق سے جو سوال ہے اس پر بھرپور رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے رشتے نہیں آ رہے ہوتے تو مسئلہ دوسرا تھا، یہ بتا رہے رشتے بہت سے آتے ہیں لیکن انجام تک نہیں پہنچتے، طے نہیں ہو پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یا تو کوتاہی غلطی ہے، یا کوئی بڑا بول ہے، یا کچھ اثرات ہیں۔ اس کے لیے ان کو 2 کر کے 8 رکعت تو نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ بقرہ ہفتے میں 3 دن پڑھا کریں۔ یہ کم از کم 1.5-2 مہینے تک یہ اہتمام کر لیں، ہر ہفتے 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد روک دیں، پھر سورہ بقرہ پڑھیں۔ اگر اسپیڈ ہلکی ہے، رفتار سست ہے، تو آدھی سورہ بقرہ آج، آدھی کل، اس طرح 6 دن میں پوری کر لیا کریں۔ اس طرح 1-1.5 مہینے 2 مہینے تک اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں۔ کچھ اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خوشنودہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی باجی، پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کا انداز، آپ کا بات کرنے کا انداز مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے باجی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ جی فرمائیے۔ جی باجی، ایک تو یہ ہے کہ ہم گھر میں جیسا ہے کل کرسی وغیرہ کی وہ لگا سکتے ہیں کیا جی ہوئی؟ اور دوسرا باجی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا یہ تکونا سر کے رومال آپ اوڑھتی ہے نا، ایسا رومال میں نے اوڑھا ہوا تھا، اور اس کو اوڑھ کے میں نے عمرہ کیا تھا۔ جی عمرہ میری خالہ کا انتقال ہو گیا، جی وہ میں نے ان کو اڑا دیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ ہی مطلب چلا گیا۔ تو مجھے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اپنے سر کا رومال آپ نے دفن کروا دیا، اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا صاحب کو میرا سلام کہنا، اور باجی میرے یہ 2 سوال ہیں۔ جی اللہ آپ کو ٹھیک ہے، ہمیشہ بہت خوش رکھے۔ آمین۔ آپ کے لیے بھی ہماری یہی دعائیں ہیں، اور تمام ناظرین کے لیے۔ تھوڑا سا انتظار خوشنودہ صاحبہ، شہناز صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی بہن آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ محمد شہزاد بہت غصے میں رہتے ہیں، اور وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، یا مطلب گھر والوں کی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک محمد رزین،
दूसरा मोहम्मद अरसलान और एक मोहम्मद मीर। जी इनके मायने पूछने हैं। नाम ज़रा दोहराइए बच्चों के। मोहम्मद रुजैन, रुजैन मोहम्मद जी, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद मीर। अरसलान के बाद तीसरा नाम? मोहम्मद मीर। मीर जी जी, ठीक है। नामों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और वो कॉलर्स जिन्होंने सेहत के ताल्लुक़ से सवालात किए उनसे हम कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब का इंतज़ार करें, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद होंगे, तफसीली रहनुमाई मिलेगी। फ़िलहाल मौलाना साहब, जैसे भी खुशनुदा साहबा ने फरमाया ये हिजाब के बारे में कि अपनी खाला के कफन के साथ उन्होंने उसको यानी वो दफन करवा दिया, तो लोगों का ये कहना कि इस वजह से आप बीमार रहती हैं, ये कितना सही? नहीं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं किसी बीमारी का। वो एक मुबारक मकाम पर उन्होंने वो इस्तेमाल किया था, ये इनके लिए खुशी की बात थी। अब उन्होंने तोहफे में किसी को दे दिया तो उससे कोई हर्ज नहीं है। कोई जिस्म का कपड़ा अगर कहीं दफन हो गया है किसी के साथ, उसका बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी, अब ये कह रही हैं कि जो दीवार पर आयतुल कुर्सी वगैरह के जो तोहरे होते हैं, इन्हें लगाना कैसा है, इनका तक़द्दुस किस तरह पामाल ना हो, ये ध्यान रखा जाए? देखिए, ये लगाना तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे सोने बैठने का कमरा है वहाँ ये न लगाया जाए तो अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर बैठक में लगा दें, हाँ, या ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ सिर्फ मर्दाना बैठना उठना होता है, जी। तो ऐसी जगह पे लगाएं, ड्राइंग रूम में लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ लेटने बैठने का, मियाँ बीवी के सोने का कमरा होता है, वहाँ ऐसी चीज़ों को गुरेज किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारा साहब। शहनाज साहिबा ने अपने शौहर के गुस्से की शिकायत की है, क्या करें कि गुस्सा कम हो जाए? देखिए, कुछ तो अपना बर्ताव ठीक कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए आप। दूसरा यह कि जब कभी उनका गुस्सा आए तो आप उस वक्त में खामोश हो जाया करें और दिल दिल में पढ़ा करें, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये आयत आती है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने कह दिया आग को कि तू इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। तो आप ये पढ़ लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जी, चलें, दो कॉलर्स हमारे साथ और हैं, मौलाना साहब मिलकर बात कर लेते हैं। हिना साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से मेरा सवाल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हिना साहिबा। बहन, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरे शौहर को बहुत सारा सर का दर्द है, दवाई लेने से भी कम नहीं हो रहा है। सर का दर्द, सर की दर्द की वजह से नींद भी नहीं आती, रात में बहुत बेकरारी परेशानी होती है। और दूसरा सवाल यह है कि मेरे हड्डियों में बहुत दर्द है। जी, आपकी हड्डियों में दर्द है? हाँ, बैठ के नमाज पढ़ 2-3 दिन से तो ज्यादा है, मैं चेयर पर बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ। ठीक है, तीसरा सवाल? तीसरा सवाल यह है कि मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उसके लिए दुआ की जरूरत है और मेरे घर में कुछ बहुत सारी परेशानी है, इसलिए। जी, अल्लाह परेशानियां भी दूर करे और शादी भी बखैर वाफियत अंजाम पाए। मौलाना साहब ज़रूर दुआ करेंगे। फरहान भाई, अगर आप फ़ोन लाइन पे मौजूद है तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी फरहान साहब, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये 2 सवाल है। जी जी, पहला सवाल ये है कि मेरे भाई जब बीमार थे तो मेरे घर वालों ने सोचा था कि सदका कराएंगे। हाँ, अब वो 1 साल हो चुका, वो सही भी हो चुके, मगर वो बाहर है तो सदका कराना है, तो क्या करा जाए? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो दुकान है जी, उसमें ये मसला है कि मैं जब सामान ले आता हूँ तो बिक्री नहीं होती है, और जब सामान खत्म हो जाता है तो लोग ग्राहक बहुत आते हैं, पकते हैं। चलिए ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए। नाज़रीन, एक और छोटा सा वक्फा दरकार है, यहाँ आप करिए थोड़ा सा इंतज़ार, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए, सवालात हमारे पास बहुत अच्छे हैं। मौलाना साहब, इख्तिसार के साथ अगर जानना चाहें, किसी शख्स के लिए सदक़े का इरादा किया या नियत किया, वो शख्स दूर है, सेहतयाब भी हो गया, तो सदक़े के लिए उसकी मौजूदगी, नज़दीक से क्या ताल्लुक़ है? वो घर के लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को जो सदक़े की नियत की थी, क्योंकि इन्होंने साल भर गुजार दिया है, इसलिए अच्छा ये है कि थोड़ा सा जुर्माना भी उसके साथ शामिल करें। जो कुछ सदका करने की नियत की थी उसको बढ़ा कर फिर सदका कर दें। उस आदमी की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, वो आदमी वहाँ रहते हुए कर दे, यहाँ पर ये कर दें। आजकल तो मोबाइल में यहाँ पैसे डालो, मुंबई में पहुँच जाते हैं, तुम्हें सदका देने में दुश्वारी हो रही है। बिल्कुल, और ये तो अल्लाह ताला के पास चश्मे ज़दन में पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। अब दुकान में जैसे उन्होंने बताया, जब सामान नहीं होता तो ग्राहक आते हैं और सामान होता है तो ग्राहक नहीं आते।
اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار بر وقت گاہک بھی بھیج اور گاہکوں کی موجودگی میں میرے پاس سامان بھی ہوا کرے، ایسے کچھ حالات بنا دے۔ یہ بار بار نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مولانا صاحب یہاں کچھ انتظامی معاملات کی بھی کوتاہی لگتی ہے؟ نہیں، اس معاملے میں انتظامی معاملات کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب موجود ہوتا ہے سودا اس وقت لوگ نہیں آتے۔ اب آپ یہ رکھیے کہ جب سودا موجود ختم ہو اس سے پہلے لا کے رکھ لیجئے، ختم ہو جانے تک کا انتظار نہ کیجئے۔ بالکل، آپ ایک چھوٹی سی تصویر بتاتے ہیں مولانا صاحب، خاص طور پر ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جن کا کاروبار ہے یا جن کی دکانیں ہیں، صبح صبح آپ ایک تسبیح یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد جس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے شروع کیجئے، کچھ دیر کے بعد چاہیں تو پھر بیٹھک بدل دیجئے، کم از کم 100 مرتبہ 101 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوتی ہے کاروبار میں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب 3 نام ہیں، پہلا نام تو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے محمد رضان کہا، اب یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، وہ رضین انہوں نے کہا ہے، ایک محدث کا نام ہمیں یاد پڑتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رواہ رزین، تو رزین جو ہے وہ نام ہوتا ہے، رضین انہوں نے کہا ہے کوئی حرج نہیں، وہ اسی کا تصغیر ہے وہ۔ اچھا، ارسلان؟ ارسلان بھی ایک مشہور شخصیت کا نام ہے، بہت زیادہ اچھا نام تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا ایک نام جو کہا وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، محمد میر۔ محمد میر؟ جی، میر تو سردار کو کہتے ہیں، تو محمد میر نام کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ندیم بھائی، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو خواب دکھتے ہیں، جی، بندر بہت دکھائی دیتے ہیں، پہلے تو میں بندروں سے ڈرتا نہیں تھا حقیقت میں۔ ہاں ہاں جی اب میرے خواب میں بندر آتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ایک میری بیٹی جو ہے، میری بیٹی کو خواب دیتی ہے جی جی، ان کو مکہ مدینے میں انہوں نے ہاتھ لگایا ہے ان کو۔ بچی کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ جی 17 سال کی عمر ہے۔ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ دونوں خواب آپ یاد رکھیے گا، ہم سراج بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سراج بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ نماز کے دوران آستین صحیح کر سکتے ہیں؟ جی، آستینیں برابر کی جا سکتی ہیں اگر یہ احساس ہو کہ کہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اس سے پہلے سے کر لیں، لیکن نماز میں نہ کیجئے، جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے۔ جی مولانا صاحب، اگر یہ خواب ان کا جو بندروں کے تعلق سے ہے، اب یہ ڈرنے بھی لگے ہیں۔ دیکھیے یہ خواب اچھا نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ سوتے وقت آیت الکرسی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، یہ خواب ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب کبھی بھی خواب نظر آئے، یہ بات ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ آنکھ کھلنے تھے ہی جیسے ہی خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلی ہے تو ایک تو کروٹ بدل دیجئے، جس کروٹ سے آپ سوئے ہوئے ہیں اس سے دوسری کروٹ لے لیجئے، بائیں طرف تھتکار دیجئے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ 3 کام تو یہ اسی وقت بستر پہ لیٹے لیٹے کرنے کے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے ہو سکے تو کچھ نماز پڑھ لیجئے، فجر کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے۔ جی راشدہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی راشدہ صاحبہ فرمائیے۔ جی آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال میری بتائیں۔ امی کا انتقال ہو گیا ہے، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے 1 مہینہ اور 25 دن ہو گئے، میری امی خوابوں میں نہیں آئی، میری امی اللہ سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ مجھے ایسی دعا بتاؤ میری امی ٹک جائے، مجھے خوابوں میں آ جائے۔ حوصلہ رکھیں بہن، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، سب کا الگ الگ وقت مقرر ہے، نہ اپنے وقت سے پہلے کسی کو موت آتی ہے اور نہ اپنی زندگی سے زیادہ کوئی جی پاتا ہے۔ مولانا صاحب ضرور جانیں گے راشدہ صاحبہ کے سوال کے بارے میں، شبانہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بہن بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں۔ جی بہن شبانہ صاحبہ اپنا سوال بتا دیں۔ نام کے معنی پوچھنا ہے۔ محلقہ، ادیبہ، محلقہ، ادیبہ، اریبہ، عبدالقادر۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ان کی والدہ ان کے خواب میں دکھ جائیں جیسا کہ انہوں نے بتایا۔ دیکھیے ایک تو آپ یہ کیجئے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، سورہ یاسین پڑھ کے، اور اس کے علاوہ کچھ غربا مساکین کو کھانا کھلائیے، دل میں نیت کر لیجئے کہ اس کا ثواب ہماری والدہ کو پہنچے۔ ان اعمال کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی وہ نظر آئیں گی
اور رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے اور ان کا دھیان کرتے ہوئے سو جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اب ندیم صاحب نے بتایا تھا کہ 17 سال کی بچی ہے اور وہ خواہ میں مقامات مقدسہ یعنی مکہ اور مدینہ شریف دیکھتی ہے، شاید ہاتھ بھی لگاتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت مبارک ہے، اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا، ہماری دعا ہے ایسا ہو انشاءاللہ۔ اب کچھ ناموں کے بارے میں، اب ماہ لقا اس کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ ایک خوبصورت کے معنی میں آتا ہے جی۔ ادیبہ، ادب والی لڑکی۔ اریبہ، اریبہ جو ہے بڑی عالمہ۔ اور عبد القادر، عبد القادر، قادر اللہ کا نام ہے تو اللہ کا بندہ کے معنی میں ٹھیک نام ہے۔ بہت شکریہ۔ آئیے پروین صاحبہ کا سوال شامل کر رہے ہیں۔ بہن اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم نے کئی بار پوچھا مطلب کہ 4 انچی کے گدے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب مولانا صاحب نے بھرپور انداز میں دے دیا تھا، ایک بار پھر جان لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس گدے پر ہم سر رکھ رہے ہیں وہ جب تک دبتا چلا جا رہا ہے اس وقت تک وہ سجدے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ 4 انچی کا ہو یا 1 انچی کا ہو۔ اگر ہلکے سے رکھا تو 1 انچی کا بھی ہے تب بھی وہ صحیح نہیں ہے، زمین پر ٹک جانا ضروری ہے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ ایسے گدے پر جس پہ سر کا ٹکنا نہ ٹکنے کا شک شبہ رہے اس پہ نہ پڑھیے نماز، کوری زمین پر پڑھیے، اس پہ گدا ہے، جا نماز ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹک جانا ضروری ہے۔ دبتا چلا جا رہا ہے اور ہم بھی نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اس کشمکش میں رہے گی، ہم سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ کے بجائے اس چکر میں لگے رہیں گے کہ سر ٹکا یا نہیں ٹکا۔ اچھا یہ ہے کہ جھنجھٹ کو الگ کیجئے، کوری زمین پر نماز پڑھیے، جا نماز بٹھائیے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ امید ہے کہ بہن اس بار تو آپ کو بھرپور انداز میں اپنے سوال کا جواب ملا ہوگا۔ فی الحال عارف بھائی کو شامل کر رہے ہیں۔ جی عارف بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، میرا 2012 میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی میں چیئر پہ ہوں، ہاں نماز کی ادائیگی کس طرح سے کی ہے؟ مجھے جس طرح سے ہوتا میں پڑھ لیتا ہوں نماز پہ ویل چیئر پہ، اور کچھ دعا بتا دیں۔ ضرور انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر صحت یابی عطا کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا انتظار، اسما صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی اسما صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج فون مل گیا آپ کا، الحمدللہ۔ جی بزی جا رہا ہے ماشاءاللہ، اس کا مطلب آپ کا پروگرام بہت ہی فیمس ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جب تک آپ لوگ اسی محبت سے دیکھتے رہیں گے آپ کا پروگرام ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ مقبول رہے گا۔ فرمائیے۔ جی ویسے تو ہماری نالج بہت بڑھ رہی ہے، ہر جو بھی کوشچن کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نالج بڑھتی ہے، جی لیکن ہمیں کبھی کبھی نا مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کچا گوشت نظر آتا ہے فارم میں، تو اس کا بدلہ کیا کریں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ تدارک کیا ہے؟ اس کے لیے آپ ایک تو صدقہ کر دیجئے اور 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے 2 کر کے 8 رکعت پڑھ لیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد یہ خواب نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عارف بھائی کا سوال ویل چیئر پہ ہیں، اب دعا کی بھی درخواست ہے اور نماز کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کی یہ بات قابل قدر ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ممکن ہو، اور کوشش یہ کیجئے کہ جتنا شکل نماز کی اصل شکل کے قریب تر پہنچ سکیں اتنا اچھا ہے۔ مثال کے طور پر جھکا جا سکتا ہے آرام سے، تو آدمی ذرا اشارہ ہی کر لے اور ذرا سے یوں کر لے، اتنا نہ کرے۔ سجدے کی اور رکوع کی جو اصل شکل ہے اس سے جتنا قریب ہو سکیں اتنا اچھا ہے۔ جی ماں صاحب دعا، چھوٹی سی دعا بتا دیں کیونکہ ایک بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے شفا یابی کے لیے۔ اس کے لیے یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھتے رہا کریں، بیچ بیچ میں درود شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ شفا کے لیے مفید ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو امید ہے کہ تمام ناظرین کو جنہوں نے سوالات کیے تھے ہدایت کے تعلق سے یا کسی دعا کے تعلق سے، انہیں اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ یہاں پر مولانا صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں ہم لے رہے ہیں ایک اور چھوٹا سا بریک۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं राह नजात और डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। आइए मिलकर इनका भी भरपूर इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद डॉक्टर साहब। और आज आपके नाज़रीन मुंतज़िर थे, आपकी आमद से पहले ही उन्होंने तकरीबन 7 सवालात हमारे पास दर्ज करवा दिए हैं कि फिर कॉल्स मिले ना मिले, बात हो ना हो। तो आइए बारी बारी उन सवालात को लेते जाते हैं। आयशा साहबा का जो सवाल है वो एसिडिटी के ताल्लुक से है और इनको दूसरी जो बीमारी है वो कमर में दर्द की शिकायत है। अच्छा। पहले एसिडिटी लेते हैं। एसिडिटी का मतलब ये है कि ये शायद तली हुई चीज़ ज़्यादा खाती हूँ और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो देर में हज़म होती हैं। और कमर में दर्द से हो सकता है लुकोरिया से ताल्लुक़ हो इनका, तो उन्होंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन कमर में अगर दर्द है तो ये माजून सरंजान खा सकती हैं और टैबलेट अगर अंग्रेज़ी खाना चाहें तो ट्रेमेडोल MR के नाम से खा सकते हैं। जी, माजून सूरनजान तो सबको समझ में आ जाता है, जो टैबलेट का नाम है इसे दोहरा दीजिए। TRAMADOL ट्रेमेडोल MR मसल रिलैक्सेंट इसमें पड़ा हुआ है। जी, दोनों कितनी बार लेना है? अगर सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। माजून भी सुबह शाम? माजून भी 2 बार ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुजीब साहब का जो सवाल है, इनको सर में दर्द की शिकायत है। अच्छा, सर में दर्द लगा मुस्तकिल रहता है तो माइग्रेन भी हो सकता है। साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है क्या, उसकी वजह से तो नहीं? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी आंखें भी जांच करा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आंखों की कमज़ोरी की वजह से लगातार सिर में दर्द रहता है। तो अगर आंखें ठीक हैं तो फिर इनको कुछ ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो ये एक आता है कुश्ता आता है, गोदंती का कुश्ता, वो खा सकते हैं रोज़ाना, ठीक हो जाएगा। ये कुश्ता आपने एक बार इसका नाम दोहराइए। जी, गोदंती का कुश्ता बाज़ार में मिलता है, टैबलेट भी मिलती है। कुश्ता खाएंगे तो शहद में मिला के भी खा सकते हैं और पानी से भी खा सकते हैं। गोदंती का कुश्ता। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें डॉक्टर साहब, ये एक अहम मसला है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन अगर ये कदीम है तो इनको चाहिए कि ये जो है अपना एक, हम तो नेशनल मेडिकल कॉलेज में यही करते हैं कदीम में, कि एक पट्टी बनाते हैं मिट्टी की और वो तकरीबन 12 इंच होती है, 4 इंच चौड़ी होती है। तो उस पर गर्म पानी रखते हैं, हल्का सा गर्म तौलिया रख देते हैं, तो उससे लगातार 3 दिन करने से कब्ज़ दूर हो जाता है। बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये जो अमल है ये इंसान घर पे नहीं कर सकता, अगर आपके यहाँ आकर करवाना चाहें तो इसके लिए क्या तरीका? हाँ बिल्कुल, वो सहारनपुर आ जाएं और वहाँ पर देहरादून रोड पर नेशनल मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर आ जाएं। बहुत ही कम दामों में बहुत ही अच्छा उसे इंशाल्लाह इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। और रहने की भी जगह है वहाँ पर। जी, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ? जी हाँ, ये कोर्स भी कराए जाते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, आगे चलकर फिर बवासीर वगैरह भी हो जाती है, पाइल्स की शिकायत हो जाती है। चलिए, एक कॉलर हैं जो आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। फरमाइए नजमा साहब, सवाल क्या है? अच्छा, वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे हस्बैंड, हमारे शौहर हैं, तो उनको जो है करीब 2 साल से उंगलियों में थोड़ी सी झुंझुनाहट सी हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके पूरे हाथों में झुंझुनाहट होने लगी। अब उसके बाद 1.5 साल के बाद समझ लीजिए दोनों हाथों से लेके दोनों शानों तक झुंझुनी तो हर वक्त बनी रहती है। उसके बाद इतनी तकलीफ रहती है, इतनी दर्द रहती है इसमें, और सब डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ये बताया है कि कलाई के पास की कोई नस है वो दब गई है, तो उसको ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन की गारंटी भी नहीं दे रहे वो कि ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं। जी मैं बहुत परेशान हूँ। जी, गौर से सुनिए, डॉक्टर साहब आपको हिदायत बता रहे हैं। सुन लिया। मुझे लग रहा है इनको न्यूरोलजिया की परेशानी है, मतलब कोई नर्व डिप्रेस हो गई है या वो डैमेज हो गई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ये अपने खुद हाथ चेक करें कि इनके नाखूनों पर एक टेढ़ी लाइन आ गई होगी। वो टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि इनको न्यूरोलजिया की बीमारी है। और इसमें ये प्रेगानिल टैबलेट, गाबानिल टैबलेट और साइनोकोबालामिन टैबलेट, ये इंजेक्शन भी आते हैं इसके, एल्डोरविट वगैरह, वो लगवा सकते हैं और ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी इंशाअल्लाह। जावेद साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी जावेद भाई फरमाइए। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी नाक से मतलब झाइयाँ सी रहती हैं और काले धब्बे में काफी इलाज किया। हाँ हाँ जी, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र होगी 21 साल है। जी जी, बहुत कम सिनी में अगर झाइयों की शिकायत। जी जी जावेद साहब, दूसरा सवाल क्या है? कट गया। उलझन और घबराहट सी होने लगती बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा जी, उलझन और घबराहट रहती है और साथ साथ झाइयाँ बता रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इनको जो है विटामिन और कैल्शियम की डिफिशेंसी है। अगर ये कैल्शियम खूब तादाद में लें, और उसमें बहुत ही अच्छा सबसे ज़्यादा पोटेंटाइज जो होता है वो अंजीर में होता है। तो अंजीर रोज़ाना खाएं, सुबह 4 पीस सुबह खाएं, 4 शाम खाएं, या इनकी झाइयाँ भी ठीक हो जाएंगी। और एक साथ साथ ये करें कि ये
अल्ट्रा वायलेट लोशन जो आता है ना बाजार में, उसको चेहरे पे लगा लिया करें, ताकि सूरज की रोशनी से अगर किसी वजह से इनकी झाइयाँ आ रही हैं तो बिल्कुल असर नहीं करेंगे। जी, और जो घबराहट और बेचैनी है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। डॉक्टर साहब एक कॉलर और हैं, फिर ये सवाल हम इनका भी जो इसको शामिल करेंगे। सालार भाई आप बताएं सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 3 साल से जो तो पेट के दर्द से परेशान हूँ। हाँ, मेरा एंडोग्राफी भी कराया गया हुआ है जी, और एंडोग्राफी में कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन पेट में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता। ये दर्द आपको खाने के बाद होता है या खाने से पहले? नहीं, खाने के बाद तो बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, और खाने से पहले मतलब जब तक बदहजमी हो जाती है, बाद में खाने के बाद। ठीक है, एंडोस्कोपी में भी कुछ ऐसी बात कुछ नहीं, वो एंडोस्कोपी में नहीं आती है और ना ही ये अल्ट्रासाउंड में आती है। ये इनको अमीबाइसिस लग रहा है, तो ये सिर्फ इतना करें कि जो बेल का चूरन है वो रोजाना आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ले लें। बेल का चूरन? जी हाँ, बेल का कहाँ चूरन मिलेगा डॉक्टर? ये बाजार में मिल जाता है हर जगह, बेल का चूरन के नाम से मिल जाता है। वैसे बिलवादी नाम भी कहते हैं हिंदुस्तान में, इसको बिलवादी कहते हैं। तो और अगर बेल का मुरब्बा लेना चाहें? हाँ, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा चूरन करता है। चूरन, और उसको किस नाम से कहा जाता है? बिलवादी। बिलवादी के नाम से चूरन ले लें, और एक डब्बा आता है, बहुत सस्ता आता है, उसे ले लें, ठीक हो जाएगा साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उलझन और परेशानी, ये बहुत से लोगों की परेशानी होती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है ये, मतलब आंतें भी साफ रहेंगी, और जो भी बीमारी होती है उसके हमारी नाखून पर, हमारे आँखों में, हमारी जीभ पर उसके निशानात आ जाते हैं। तो ये गौर करें कि जीभ के राइट साइड में इनके कालापन आ गया होगा। ये जावेद साहब का सवाल है जो 21 साल की उम्र है, और उन्होंने झाइयों का जिक्र किया था। अच्छा, और दूसरा मसला उनका था जी, अच्छा, परेशानी रहती। तो उनको ये खमीरा मरवारिड ले सकते हैं, बहुत अच्छा है इसमें। और अगर अंग्रेजी दवा लेना चाहें तो इसमें ये एल्प्रेक्स 2.5 ले सकते हैं। एक बार दोहरा दीजिए डॉक्टर साहब। जी, खमीरा मरवारिड ले सकते हैं, सुबह शाम दूध से ले लें तो और अच्छा है, बेहतर है। और अगर ये खमीरा मरवारिड लेने में कामयाब नहीं हो पाते, नहीं मिल पाता है ना, या पसंद नहीं करते देसी दवा, तो एल्प्रेक्स टैबलेट आती है, बड़ी मशहूर टैबलेट है, 0.25 बहुत है, बस एक टैबलेट डेली बहुत है। जी, बहुत शुक्रिया। अबरार भाई सवाल बताइए। अबरार साहब सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, फरमाइए। जी, एक बच्चा है 10 साल का, नाक से ब्लड आता है। जब वो धूप में निकलता है तब ऐसा होता है या कभी भी ऐसा हो जाता है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी, ठीक है। बहुत इख्तिसार से डॉक्टर साहब 2 सवाल और भी हैं। अच्छा, बहुत ही इसी एपिस्टॉक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, नाक से खून आना, नक्सीर भी कहते हैं। तो इसमें ये करें कि जब भी ये बच्चा बाहर निकले तो कोशिश करें कि कोई ठंडा कपड़ा ऐसा रखे जो सिर पर रखे, और मॉक्स टैबलेट आती है अंग्रेजी में, कैप्सूल भी आते हैं, शरबत भी आता है, उसका इस्तेमाल कभी ना करें, उससे बहुत जल्दी नक्सीर बढ़ जाती है। जी, सर में बहुत शदीद दर्द है, नींद नहीं आती। अच्छा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो थोड़ी मालिश करा लिया करें सिर के दर्द के लिए, और नींद के लिए वही एक टैबलेट काम्पोज आधी गोली ले लिया करते हैं, आधी गोली ले सकते हैं। और यूनानी में हब्बे मुसक्किन आती है। जी, हिना साहबा, ये आपके शौहर के मुतालिक सवाल था, और एक बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके लिए तफसील दरकार है। हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द, इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरा एक एपिसोड रखेंगे, क्योंकि आज वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ जाता है। तो जॉइंट्स पेन के बारे में बहुत तफसील से नाज़रीन डॉक्टर साहब की मौजूदगी में आपको बताया जाएगा, वजूहात, असबाब, अलामात और इसका इलाज क्या है। फ़िलहाल आज डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तमाम नाज़रीन का, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं तक, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला जारी है। बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम खबरें आपके पेश नज़र हैं। हमें इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।